آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ علم والوں کی جہاں میں کتنی اعلیٰ شان ہے، علم والوں کی جہاں میں کتنی اعلیٰ شان ہے، کتنی اعلیٰ شان ہے، جن کی عظمت کی عظمت کی گواہی دے رہا قرآن ہے، جن کی عظمت کی گواہی دے رہا قرآن ہے، دے رہا قرآن ہے۔ نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقال الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وقال الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وقال الله سبحانه وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے اس انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ مخلوقات اللہ تعالیٰ نے بہت ساری پیدا فرمائی ہیں، ان میں سب سے زیادہ عزت والا، سب سے زیادہ قابل احترام اور مکرم و محترم اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو بنایا۔ بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ پوری کائنات اور کائنات میں جتنی چیزیں ہیں، ان سب کے بناؤ بگاڑ کا مدار اس انسان پر رکھا کہ انسان بنا تو زمین و آسمان بنے، چاند سورج بنے، اور جتنی چھوٹی بڑی مخلوقات ہیں ان سب کا بناؤ ہے، اور اگر انسان بگڑ گیا تو عالم سارا بگڑ گیا۔ یوں دیکھنے میں انسان 5.5 فٹ کا بہت چھوٹا سا جسم، بہت کمزور، جسے اللہ تعالیٰ نے اس کی مختلف صفات بیان کی ہیں۔ کہیں کہا خلق الانسان ضعیفا، بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے، اور کہیں کہا کہ ان الانسان ہلوعا، بہت کچے دل کا، اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، ذرا سی کوئی تکلیف اگر چھو جائے تو آہو واویلا کرنے لگتا ہے، اور اگر 2 پیسے ہاتھ میں آتے ہیں تو فرعون وقت بن کے زندگی گزارتا ہے۔ کہیں کہا عجولہ، بہت جلد باز ہے،
اور کہیں یوں کہا ظلومن جہولا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا. زمین و آسمان نے جس امانت کے اٹھانے سے انکار کیا اس کو اس انسان نے اٹھا لیا، اور یہ بڑا بھاری ظالم اور بڑا بھاری جاہل، خالی ظالم اور جاہل نہیں کہا، ظلومن جہولا. جہالت کا جتنا مبالغہ ہو سکتا ہے، جہالت کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں وہ ساری اس آدم کے بچے میں بھری ہوئی، اور ظلم کی جتنی شکلیں سوچی جا سکتی ہیں مبالغے کی کوئی حد نہیں ہوتی، اس لیے ظلم کی جتنی حدیں سوچی جا سکتی ہیں اور جتنی شکلیں سوچی جا سکتی ہیں وہ تمام مظالم اس میں بھرے پڑے. ظالم بھی بے حد درجے کا اور جاہل بھی بے حد درجے کا، تو کمزور بھی ہے، کچے دل کا بھی ہے، ظالم بھی ہے، جاہل بھی ہے، جلد باز بھی ہے. لیکن یہ عجیب مخلوق ہے کہ اس پر مدار بھی ہے ساری مخلوقات کا. اس انسان پر مدار ہے پورے عالم کے تمام نظاموں کے صحیح اور غلط کا، کہ اگر یہ انسان دنیا میں صحیح چلتا ہے تو تمام عالم کے نظام صحیح چلتے ہیں، اور اگر یہ غلط چلتا ہے تو عالم کے تمام نظام غلط چلتے ہیں. پھر دشمنیاں اتنی ابھر کر آتی ہیں کہ زمین بھی انسان کی دشمن، آسمان بھی انسان کا دشمن، پہاڑ بھی انسان کے دشمن، دریائیں بھی انسان کے دشمن، اور سمندر بھی انسان کے دشمن، یہاں تک کہ اس کا اپنا خاندان اس کا دشمن، اس کی اپنی برادری اس کی دشمن، اس کا گھر اس کا اپنا دشمن، اس کی بیوی اس کی اپنی دشمن، یہاں تک کہ یہ خود اپنی جان کا دشمن. اور اگر یہ صحیح چلتا ہے تو پھر پہلے آسمان سے لے کے 7ویں آسمان تک تمام سے محبت کرتی ہے. جیسے روایتوں میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبریل امین سے فرماتے ہیں کہ اے جبریل فلاں ابن فلاں سے ہم محبت کرتے ہیں، تم بھی کرو. جبریل خدا کے حکم سے اس بندے سے محبت کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان سے اعلان کراتے ہیں، پہلے میں، دوسرے میں، تیسرے میں، چوتھے میں، 5ویں میں، 6 میں، 7ویں میں، تمام آسمانوں میں اعلان جبریل کے ذریعے کراتے ہیں، اور تمام آسمانوں کی مخلوقات اس اللہ کے بندے سے محبت کرتی ہیں. اتنا ہی نہیں بلکہ یوں آتا ہے روایتوں میں حتی یوضع لہ القبول فی الارض، یہاں تک اس بندے کی محبوبیت اور اس کی مقبولیت روئے زمین پر اتار دی جاتی ہے. پھر چرندے اس سے محبت کرتے ہیں، پرندے اس سے محبت کرتے ہیں، درندے اس سے محبت کرتے ہیں، سمندر اس سے محبت کرتے ہیں، زمین کے ٹکڑے اس سے محبت کرتے ہیں، آسمان کی چھتری اس سے محبت کرتی ہے. پھر دوست دشمن بھی اس کا گن گاتا ہے. تو اصل مسئلہ اس انسان کے بناؤ بگاڑ کا ہے. لیکن اس وقت دنیا میں جو سب سے بڑی مشکل ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اپنی زندگی کا مقصد کیا ہے یہی نہیں معلوم. عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں مختلف ضرورتیں رکھی ہیں، انسانی ضرورتوں کا انکار نہیں ہے، لیکن 2 چیزیں الگ الگ ہیں. ایک ہے مقصد زندگی اور ایک ہے ضروریات زندگی. انسان کے پیدا کرنے والے بھی اللہ پاک ہیں اور اس انسان میں ضرورتوں کے رکھنے والے بھی اللہ پاک ہیں، اور ان ضرورتوں کے پورا کرنے کا مکلف انسان کو بنانے والے وہ بھی اللہ پاک ہیں. لیکن ضرورتوں کو زندگی کا مقصد بلکہ ضرورت کو ضرورت کی حد سے نکال کر خواہشات میں لے آنا اور خواہشات کو مقصد حیات بنا لینا اور زندگی کے مقصد سے یکسر غافل اور انتہائی اسے پس پش ڈال دینا، یہ موجودہ انسانیت کی سب سے بڑی غلطی اور یہی وجہ ہے پورے عالم کے انسانوں کی پریشانی کی. اس وقت دنیا بہت پریشان ہے، چاہے ان کا تعلق کسی رنگ و روپ سے ہو اور کسی ملک سے ہو، کسی قوم اور برادری سے ہو، اور زندگی کے کسی شعبے سے ان کا تعلق ہو. آپ جس شعبے میں بھی چلے جائیں ہر ایک اپنا رونا رو رہا ہے. امیر پریشان، غریب پریشان، مرد پریشان، عورتیں پریشان، جوان پریشان، بوڑھے پریشان، دیہاتی پریشان، شہری پریشان، اوپر والے پریشان، نیچے والے پریشان، عوام پریشان، خواص پریشان.
عجیب پریشانی ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید دنیا کی پشت پر اور شاید دنیا کی زمین پر اتنا پریشان انسان کبھی نہیں ہوا ہے جتنا آج پریشان۔ اگرچہ ماضی کے وہ واقعات جس کی طرف قرآن نے بھی رہبری کی ہے اور قرآن نے بھی اس کی طرف اشارے کیے، ان کے واقعات کو بیان کیا ہے کہ قومیں کس طرح اجڑی ہیں اور کس طرح ان کا دیوالا نکلا ہے اور کس طرح ان کی عزتوں کا نیلام ہوا ہے، قرآن نے بھی بتلایا ہے۔ اور پھر قرآن نے ان کو بتا کر کے انسانوں کو توجہ بھی دلائی ہے کہ یہ ضابطہ ہمارا ہمیشہ کے لیے ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر میں والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد۔ ان قوموں ان کی طاقتیں اور ان کی مالیتیں اور ان کی صنعت و حرفت اور ان کا اپنا آرٹ، ان سب کا تذکرہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اپنے ان نقشوں میں اتنا پریشان ہونا کہ ان کا نیست و نابود ہو جانا، اور پھر انسانوں کے لیے رہبری کہ اس کی بنیاد کیا بنی۔ اسی لیے قرآن کریم نے جگہ جگہ قوموں کے واقعات کو کہیں اختصار کے ساتھ، کہیں تفصیل کے ساتھ، اور جہاں واقعات کو بیان کیا ہے وہاں کہیں نہ کہیں عبرت کا لفظ ضرور استعمال کیا ہے کہ یہ واقعات ہم کوئی قصے کہانی کے طور پر نہیں بیان کر رہے ہیں، یہ انسانوں کے لیے دستور ہے، انسانوں کے لیے قانون ہے، انسانوں کے لیے ضابطے ہیں۔ خدا کا کسی سے کوئی حسب نسب نہیں ہے۔ جو ان قرآنی اصولوں اور ضابطوں پر اپنی زندگی کو لائے گا، اگر قوم آئے گی تو قوم کو، اور برادری آئے گی تو برادری کو، اور ملک آئے گا تو ملک کو، اور عالم آئے گا تو عالم کو خدا چمکائیں گے۔ اور جن انسانوں کی زندگی قرآنی ضابطوں اور قرآنی قانون سے ہٹ کر ہوگی، خواہ وہ برادری کی شکل میں ہو، خاندان کی شکل میں ہو، کسی اونچے عہدے کی شکل میں ہو، اور عالم پورے کی شکل میں ہو، لیکن خدا کا کسی سے کوئی رشتہ نہیں، خدا کے یہاں تو سب بندے ہیں، پھر خدا انہیں تباہ و برباد کرے گا۔ اس کے یہاں ضابطہ وہ قرآن کریم کے عوامی و احکامات ہیں جو اللہ نے قرآن کے راستے سے دیے ہیں۔ اسی لیے قرآن میں دونوں طرح کے احکامات ہیں، شخصی زندگی کے احکامات بھی ہیں اور اجتماعی زندگی کے احکامات بھی ہیں۔ ایک انسان بحیثیت اس کے شوہر ہونے کے، اور بحیثیت اس کے اپنے کسی اولاد کے باپ ہونے کے، اور بحیثیت اس کے چھوٹے بھائی کے بڑا بھائی ہونے کے، اس کے پڑوسی کے ہونے کے، الغرض جتنی نسبتیں ایک انسان کے ساتھ شخصی زندگی کی ہیں ان سب میں خدا کے احکامات ہیں۔ اور ایک اس کے ساتھ جو اجتماعی زندگی ہے، اس کی سماجی زندگی، اس کی معاشرت کی زندگی، اور پھر حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کے اعتبار سے اس زندگی کے بھی احکامات ہیں۔ اور پھر خدا کا یہ ضابطہ کہ ہمارے یہاں سے ان رحمت اللہ لا تنال الا بطاعتہ، اللہ کی رحمت تو اس کی طاعت اور فرمانبرداری کے راستے سے مل سکتی ہے۔ جو جتنا خدا یہ احکامات پر عمل پیرا اور جو جتنا خدا کے احکامات کو اپنی زندگی میں جگہ دے گا، خدا اس کو اتنا چمکائیں گے، اور جو جتنا خدا کے احکامات کو توڑے گا، خدا کی پکڑ اس کے ساتھ اتنی ہی سخت ہوگی۔ یہ خدائی ضابطے ہیں۔ عرض میں نے کیا کہ دنیا بہت پریشان ہے، اور پریشانی کی وجہ اپنی زندگی کا مقصد نہ پہچاننا اور اپنی ضروریات کو خواہشات کے درجے میں لے آنا۔ اول تو لوگوں کو ضرورت ہی نہیں معلوم کہ ضرورت کہتے کسے ہیں۔ بقول ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم، اللہ پاک ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے اور انہیں صحت عافیت نصیب فرمائے، یہ فرمایا ضرورت جو ہے یہ ضرر سے ہے۔ کیا مطلب؟ کسی تقاضے کا اس حد تک پہنچ جانا کہ اب اگر اس کو پورا نہ کیا تو ضرر ہوگا، نقصان ہوگا۔ جیسے پانی انسان کی ضرورت کی چیز ہے، لیکن اس پیاس کا اس درجے تک پہنچ جانا کہ اب اگر پانی نہ پیا گیا تو جان کا خطرہ ہے، اس وقت پانی پینا ضروری۔ ایسے کھانے کے بارے میں، ایسے کپڑے کے بارے میں، ایسے رہائش کے مکان کے بارے میں، سردی گرمی سے بچاؤ کے سامان کے بارے میں، یہ انسانی ضرورتیں ہیں، اس کا انکار نہیں، لیکن اصل سب سے بڑی مشکل جو ہے کہ خواہشات کا نام ضرورت رکھ دیا اور رہا مقصد زندگی تو اس کا تو کبھی خیال بھی نہیں آتا۔ ہر آدمی، جیسے روایات میں الفاظ ملتے ہیں، سکنا کا بھی لفظ ملتا ہے
اور نفقے کا لفظ بھی ملتا ہے کہ آدمی کے ذمے اپنی بیوی بچوں کا نان نفقہ ہے اور آدمی کے ذمے اس کی رہائش کا انتظام ہے. اب یہ سکنا رہائش کا مکان اور نفقہ اپنا خرچہ، یہ دو لفظ ملتے ہیں، لیکن ہر آدمی اس ضرورت کو مانا وہ پہناتا ہے جو اس کے جی میں آتا ہے. ایک آدمی 7 منزلہ مکان بناتا ہے، ہر منزل میں 10 کمرے اور ہر کمرہ ایئر کنڈیشن اور ہر کمرے میں مستقل فرنیچر، اور یوں کہتا ہے یہ ضرورت ہے. ایک آدمی 20 منزلہ مکان بناتا ہے، ہر منزل میں 20 کمرے اور ہر کمرہ ایئر کنڈیشن اور ہر کمرے کا فرنیچر 10-10 لاکھ روپے کا، پھر یہ کہتا ہے یہ ضرورت ہے اور لفظ لاتا ہے حدیث سے. ایسے ہی ایک آدمی کھانا کھاتا ہے اور ایک وقت میں کئی قسم کے کھانے کھاتا ہے، ناشتے کی ویرائٹی اور ہے، لنچ اور ڈنر کی اور ہے، آشرانے میں کچھ اور ہے، اور پھر تقریبات کے موقع پر کچھ اور ہے، اور ان سب کا نام کہتا ہے یہ کھانا پینا بھی ضرورت ہے. میرے بھائی اور دوستو، یہ تو ہم نے خواہشات کا نام رکھ دیا ضرورت، ورنہ ضرورت حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی نہیں جانتا تھا. حقوق حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی نہیں جانتا تھا. آپ نے حقوق ادا کیے ہیں اور آپ نے ضرورتیں پوری کی ہیں اور آپ نے اس کو عملی طور پر کر کے تمام صحابہ کو دکھایا کہ اس طرح ضرورت پوری ہوتی ہے. عرض میں نے کیا یہ دو باتیں اگر سمجھ میں آ جائیں، ایک مقصد زندگی اور ایک ضروریات زندگی. ضروریات زندگی ویسے علماء نے بتایا ہے کھانا پینا، مکان، لباس، بیوی اور سواری، یہ 5 انسانی ضرورتیں ہیں. لیکن جہاں یہ 5 ضرورتیں ہیں وہاں اس کی تعریف، اس کی حد، اس کا اندازہ بھی ہمیں سنت ہی سے لینا پڑے گا کہ اگر مکان رہائش کا ضروری ہے، انسان کی ضروریات میں سے ہے، تو پھر اس کی تفسیر، اس کی شرح وہاں دیکھنی ہوگی جو جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکانات تھے اور جس میں آج تک آپ آرام فرما رہے ہیں اور 2 خلیفہ آپ کے آرام فرما رہے ہیں اور تیسرے کی جگہ اور ہے، کل 4 کی جگہ ہے اس میں. یہ کس کا مکان ہے جس پر جبریل جیسا مقرر فرشتہ بھی حاضری کا سلام کرتا ہے اور جس پر وحی آتی ہے؟ یہ کس کا مکان ہے کہ جو تمام کائنات کے وجہ تخلیق ہیں؟ اس پوری کائنات کی تخلیق کی وجہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نہیں کہ چونکہ اللہ نے آسمان پیدا کر دیا تھا اور زمین بچھا دی تھی اور پہاڑ کھڑے کر دیے تھے اس لیے حضور تشریف لائے، یہ بات نہیں ہے. کیونکہ حضور تشریف لانے والے ہیں اس لیے آسمان کی چھتری بھی تان دی اور زمین کا بچھونا بھی بچھا دیا اور پہاڑ کے کھونٹے بھی گاڑ دیے اور دریائے اور سمندر بھی بہا دیے. جن کے صدقے میں کائنات کا وجود ہے ان کا یہ دولت قضا ہے. جن کے صدقے میں ساری کائنات کھانا کھاتی ہے ان کا کھانا کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد امت میں جو سب سے پہلی بدعت چالو ہوئی ہے وہ پیٹ بھر کر کھانا کھانا. جو ضرورت کو جانتے ہیں، ضرورت جنہوں نے بتائی ہے اور ضرورت پوری کر کر دکھائی ہے، ان کا کھانا کیا ہے کہ کئی دن کے فاقے کے بعد جب آیا ہے تو ایک ٹکڑے پر بوٹی رکھ کر صاحبزادی کو بھیج رہے ہیں کہ وہاں بھی کوئی چیز نہیں کھائی گئی. تو ایک ہے ضرورت زندگی. کپڑا دیکھ لو، آپ کا کپڑا کیا تھا، آپ کا لباس کیا تھا، آپ کی سواری، آپ کا رہائش کا مکان اور آپ کا کھانا، یہ آپ کی ضروریات جو آپ نے پوری کر کر دکھائی. اگر ہم ضرورت کا لفظ لیتے ہیں حدیث سے تو اس کی شرح، اس کا معنی بھی لینا ہوگا ہمیں حدیث سے. اس کے ساتھ ساتھ ایک ہے ہماری زندگی کا مقصد. اور انسان کی زندگی کا مقصد خود اللہ تعالیٰ نے جس نے انسان کو بنایا ہے اسی نے بتلا دیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے. بحیثیت انسان ہونے کے، وہ خواہ مشرق کا ہو یا مغرب کا، شمال کا ہو یا جنوب کا،
کسی رنگ و روپ کا ہو، بحیثیت انسان ہونے کے انسان کی زندگی کا مقصد عبادت ہے۔ اور عبادت کیا ہے؟ چند اعمال کا نام عبادت نہیں ہے، وہ عبادات کی ایک قسم ہے۔ عبادت 24 گھنٹے کی زندگی کا ہر عمل اللہ کے حکم اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کے ساتھ ادا کرنا، اس کا نام عبادت ہے۔ پھر یہ اتنا بڑھے گا کہ کھانا بھی عبادت، پینا بھی عبادت، بیوی کے پاس جانا بھی عبادت، کاروبار کرنا بھی عبادت، اور لوگوں سے ملنا جلنا بھی عبادت، ہنسنا بولنا بھی عبادت۔ زندگی کا ہر عمل عبادت ہے اگر دو چیزوں کی رعایت کے ساتھ ہو۔ اور بڑی سے بڑی طاعت اور بڑی سے بڑی عبادت وہ بھی دنیا داری ہے اگر اللہ کے حکم سے ہٹ کر اور حضور کے طریقے سے ہٹ کر۔ پھر نماز نہیں ہے اگر اللہ کے حکم کے خلاف ہے، پھر روزہ نہیں ہے اگر اللہ کے حکم کے خلاف ہے، پھر کوئی نیکی نہیں اور کوئی اچھائی نہیں اگر وہ اللہ کے حکم سے ہٹ کر اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری چھوڑ کر۔ ایک انسان کی زندگی کا مقصد بحیثیت انسان ہونے کے اللہ کی عبادت، اور چونکہ ہمارے ساتھ ایک بہت بڑی نسبت ہے کہ ہم انسان بھی، اللہ کے بندے بھی، اور ہمارے ساتھ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کی نسبت بھی۔ اس امت میں ہونے کے اعتبار سے قرآن جس نے ہماری خیریت جس میں بتلائی ہے کہ دعوت اس امت کی زندگی کا مقصد ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اس امت کا وجود، اس کی پیدائش، اس کے دنیا میں آنے کی غرض خدا کی بھولی بھٹکی مخلوق کو خدا سے وابستہ کرنا، اپنی ذات سے اپنا کلمہ، اپنی ذات سے اپنی نماز، اپنی ذات سے اپنے متعلق احکامات، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی محنت کہ خدا کا ہر بندہ خدا سے وابستہ ہو، اور نبی کا ہر امتی نبی کا پیغامبر ہو، اور نبی کی دعوت کو لے کر دنیا میں چلنے والا۔ اسی لیے آپ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی اور آپ کے زمانے کی سیرت مبارکہ کو پڑھیں تو آپ کو یہ انداز ہوگا کہ جتنے صحابہ تھے، اور عجیب بات یہ ہے کہ صحابہ میں یہ تمام طبقات تھے جو آج امت میں ہیں۔ آپ کو امت میں ہے، جیسے آج امت میں غریب بھی ہیں، امیر بھی ہیں، متوسط درجے کے بھی ہیں اور بہت اعلیٰ درجے کے بھی ہیں، اور ایسے ہیں جو شروع میں غریب تھے بعد میں امیر ہوئے، اور ایسے بھی ملیں گے جو شروع میں امیر تھے بعد میں غریب ہو گئے۔ صحابہ میں آپ کو یہ تمام طبقات ملیں گے، ایسے صحابہ جو شروع سے لے کے اخیر تک امیر، اور ایسے صحابہ جو شروع سے لے کے اخیر تک غریب، اور ایسے صحابہ جو شروع میں امیر اخیر میں غریب، اور ایسے صحابہ جو شروع میں غریب اخیر میں امیر۔ پھر ان میں معذور، پیر کے معذور، پیٹ کے معذور، پیٹھ کے معذور، آنکھوں کے معذور، بدن سے بھاری ہونے کے اعتبار سے معذور، اور زخموں میں چور ہونے کے اعتبار سے معذور، کپڑے کی معذوری، کھانے کی کمی کی معذوری، پانی نہ ملنے کی معذوری، سواری نہ ہونے کی معذوری، مکان کا انتظام نہ ہونے کی معذوری، آزار کی بے پناہ چیزیں، یہ سب آپ کو ملے گا۔ آپ انداز لگائیں اس سے کہ وہ کتنی بھوک ہوگی جس نے سعد بن ابی وقاص جیسے صحابی کو، وہ اسلام کا سپہ سالار، وہ فوجوں کو چیرتا پھاڑتا نکل جانے والا، اور وہ فاتح مصر جس نے ایمان کے جھنڈے گاڑے ہیں اور جس کے ہاتھوں اللہ نے ایمان کی لہریں چلائی ہیں، لیکن اس کی بھوک کا انداز لگائیں کہ جب استنجے کے لیے بیٹھے ہیں اور پیشاب کی دھار سے کھڑکھڑ کی آواز آئی ہے، اور جب فارغ ہو کر دیکھا ہے تو دیکھا ایک سوکھ کی چمڑے کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے، اسے اٹھا کر خود لائے، جس پر اپنے پیشاب کی دھار پڑی ہے اسے اٹھا کر لائے، لا کر اس کو جلایا، پاک کیا، پاک کر کے جلایا، جلا کے خاک کیا اور خاک کر کے پھانک لیا، اور پھر اس پر پانی پی کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ بھوک کس درجے پہنچی ہوگی جس بھوک نے اپنے پیشاب کی پڑی ہوئی دھار کے ٹکڑے کو اٹھانے پر مجبور کیا اور لا کر اس کے پھانکنے پر مجبور کیا۔ ایسی بھوک بھی ہے۔ کپڑے کی کمی دنیا میں کسی کے یہاں آج ایسی نہیں ہوگی، لاکھ غربت ہوگی کسی کے گھر
لیکن ایسی نہیں ہوگی کہ میاں بیوی کے درمیان ایک کپڑا ہے اور وہ نماز کا سلام پھیرتے ہی سیدھے گھر جاتے ہیں اور لوگوں کو اشکال ہوتا ہے یہ مسجد میں کیوں نہیں بیٹھتے, یہ حضور کی مجلس میں کیوں نہیں بیٹھتے. اس بار بار پوچھنے پر کہا کہ میرے اور میری بیوی کے درمیان صرف ایک کپڑا ہے, جب نماز ختم ہوتی ہے تو جاتا ہوں اور یہی کپڑا اتار کر اسے دیتا ہوں اور وہ پہن کر ستر عورت کر کے اپنا فریضہ ادا کرتی. عرض میں نے کیا کہ صحابہ میں یہ تمام طبقات آپ کو ملیں گے, ایسے بھی ملیں گے کہ جن کے روزانہ کے 200 درہم کے جوڑے بنتے تھے اور اتنا قیمتی جوڑا اور اس کو ایک دن پہنا اور اس کے بعد زندگی میں کبھی نہیں پہنا. روزانے کے نئے سوٹ پہننے والے مصعب بن عمیر بھی ہیں اور اپنے پیشاب کی دھار پڑی ہوئی اس کھال کے ٹکڑے کو لا کر پاک کر کے پھانکنے والے سعد بن ابی وقاص بھی ہیں. جن کے پاس سواری نہیں ہے وہ ڈبڈباتی آنکھوں اور وہ روتی آنکھوں واپس آ رہے ہیں. حضرن اللہ یجدوا ما ينفقون, اس پر غم کھاتے ہوئے کاش ہم پہ بھی ہوتا تو ہم بھی راہ خدا میں خرچ کرتے. ایسے بھی ملیں گے. صحابہ میں ہر طرح کے آپ کو ملیں گے. وہ ملیں گے کہ جن کے گھر کے بستر کسرا کی لڑکیوں نے اس کی شہزادیوں نے بچھائے ہیں, اور وہ ملیں گے کہ جن کے دروازوں پر سونے چاندی کے ڈھیر لگے اور صبح سے شام تک سونا چاندی تول تول کر تقسیم ہوا. اور ایسے ملیں گے کہ صبح سے شام تک زکات کے مستحق کی تلاش میں چکر لگاتے رہے لیکن ایک بھی دستیاب نہ ہوا. تو عرض میں نے کیا کہ وہ صحابہ جو شروع میں امیر اخیر میں غریب, انداز تو لگاؤ صدیق اکبر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ مکے کے سوداگر, ہر اعتبار سے ذی وجاہت اور ہر اعتبار سے صاحب مقام, برادری میں بھی, قوم میں بھی, شہر میں بھی ان کا ایک وقار, ان کا ایک مقام اور ایک عجیب حیثیت تھی, اور کپڑے کا بہت بڑا کاروبار. لیکن وہ دن بھی تو یاد کرو کہ جبریل آتے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے سلام کہلوایا ہے آپ کے دوست ابو بکر کو, اور یہ پوچھوایا ہے کہ کیا ابو بکر ہم سے راضی ہیں؟ کیا بات ہوئی؟ کیونکہ آج جو ابو بکر نے کپڑے پہنے ہیں یہ موٹا تاج کا کپڑا اور اس میں ببول کے کانٹے, کہ وہ سوداگر جس کے گھر سے سوٹ بنتے تھے اور جس کی دکان سے پوشاک بنا کرتے تھے اور جس کے یہاں لاکھوں کروڑوں کی تجارت ہوا کرتی تھی, آج اس کے تن ڈھانکنے کو کپڑا نہیں ہے بلکہ تاج ہے, اور اس میں ڈالنے کو بٹن نہیں ہے بلکہ چبھونے کے کانٹے ہیں. لیکن ادا اتنی پسند آئی ہے کہ اوپر کی دنیا میں رہنے والے فرشتوں سے بھی کہا ہے آج تم بھی صدیق اکبر کی نقل اتار لو. اور یہ پوچھوایا ہے کہ کیا صدیق ہم سے اس حال میں راضی ہیں؟ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوایا اور خدا کا سلام نام کے ساتھ جب پہنچایا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وجد میں آ گئے. اور پھر جب یہ پوچھا کہ آپ کے رب نے یہ پوچھوایا ہے کہ کیا آپ اللہ سے راضی ہیں, وجد میں آ گئے اور بار بار کہہ رہے ہیں انا رب راب, انا رب راب, انا رب راب, میں اپنے پروردگار سے راضی ہوں. بھوک کے قصے, کپڑے کی کمی کے قصے, مکان کے انتظام نہ ہونے کے قصے آپ کو بے شمار واقعات ملیں گے صحابہ کے. ہے تو صحابہ پڑھے, کتنے واقعات ہیں صحابہ کے. لیکن عرض میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس کا تعلق جس طبقے سے تھا اور جو زندگی کے جس شعبے سے متعلق تھا, پہلی بات یہ ہے کہ امت کا ہر طبقہ اور ہر طبقے کا ہر فرد اپنی لائن کے دین سے 100% واقف تھا. اگر کاشتکار ہے تو کاشتکاری کی لائن کے دین سے, تاجر ہے تو تجارت کی لائن کے دین سے, مزدور ہے تو مزدوری کے مسائل سے, ارے حلاق اور باربر ہے تو اپنی لائن کے دین سے. الغرض اگر بھوکا ہے تو بھوک میں کیا کرنا, پیاسا ہے تو پیاس کے وقت کا دین اور پیاس کے وقت کی شریعت کیا ہے.
امت اس طرح جہالت کے ساتھ زندگی نہیں گزار رہی تھی جس طرح آج امت جہالت کے ساتھ زندگی گزار رہی کہ اپنی لائن سے، اپنی لائن کا جو دین ہے اس سے بھی واقف نہیں۔ ایک آدمی لاکھوں کی تجارت کر رہا ہے لیکن اسے نہیں معلوم حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے۔ ایک عام دنیا کے انسانوں کی طرح مقصد زندگی پیٹ بنا ہوا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے۔ ہم نے تو دکان کھولی ہے کمانے کے لیے، لہذا ہمیں کمانا ہے اور کمانا ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ ایک آدمی کاشتکاری کرتا ہے، سینکڑوں بیگھہ زمین اس کے پاس ہے، ہزاروں لاکھوں کی آمدنی وہ لیتا ہے، لیکن اسے اپنی لائن کا دین معلوم نہیں ہے۔ ایک آدمی بھوکا ہے، اس کے گھر بھوک ہے، وہ فاقہ مست ہے، لیکن وہ فاقہ مستی کی لائن کے دین سے ناواقف ہے۔ اور اس کے بالمقابل صحابہ کرام رضوان اللہ تجمعین کے زمانے میں بات یہ تھی کہ امت کا ہر طبقہ اپنی لائن کے دین سے 100% واقف۔ اگر کسی کے گھر بھوک آئی، جیسے صحابہ کی بھوک کے واقعات ہیں، تو وہ بھوک میں خدا کا حکم کیا کہتا ہے اس سے واقف تھا۔ آج کی طرح نہیں کہ ذرا سی بھوک پر، جیب کاٹنے پر اور لوٹ مار پر اور ستم ظریفی پر اور خدا کی مخلوق کا خون بہانے پر اس پر آدمی تل جائے کہ صاحب ہم بھوکے ہیں۔ اور اب تو خیر بھوک بھی نہیں، اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے، صاحب تم کوٹھی میں رہو ہم جھوپڑے میں کیوں رہیں، تم چکنی چپڑی کھاؤ ہم روکھی کیوں کھائیں، تم اعلیٰ درجے کے پوشاک پہنو ہم گھٹیا کیوں پہنے، لہذا ہم تمہارے پیٹ پھوڑیں گے، ہم تمہاری پیٹھ توڑیں گے، ہم تمہاری گردن کاٹیں گے، ہم تمہارا خون بہائیں گے اور تمہارا پیسہ ہم لے کے ہم بھی مکان بنائیں گے۔ آج کی طرح کا نہیں تھا۔ اس زمانے میں عجیب بات یہ تھی کہ اگر کوئی کسی کے گھر فاقہ آیا تو وہ اتنا ایمان رکھتا تھا کہ فاقہ کہاں سے آیا، جیسے کھانے کے پیدا کرنے والے اللہ ہیں اس طرح بھوک کے پیدا کرنے والے بھی اللہ پاک ہی ہیں۔ تو کھانا بھی مخلوق، بھوک بھی مخلوق، خالق تو ایک اللہ کی ذات ہے۔ کھانا جو اللہ کی مخلوق ہے وہ اس کے گھر بھیجی، بھوک جو اللہ کی مخلوق ہے اس نے میرے گھر بھیجی۔ اور یہ میرا ایمان ہے کہ لا الہ الا اللہ، مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا، جو کچھ کرتا ہے خالق کرتا ہے، لہذا بھوک بھی مخلوق ہے، یہ بھوک میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ مجھے یہ بتاؤ کہ جس خالق نے بھوک کو میرے گھر بھیجا ہے وہ خالق بھوک کی حالت میں مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ یہی حال جس کے گھر کھانا ہے، جس کے گھر مال ہے، وہ بھی یہی سوچتا تھا کہ مال اللہ کی مخلوق ہے، کھانا اللہ کی مخلوق ہے، میرے گھر میں جتنی دولتیں اور نعمتیں ہیں اللہ کی مخلوق ہیں، اور یہ میرا ایمان ہے کہ اس سے زندگی بنتی ہے نہ بگڑتی ہے۔ یہ بتاؤ جس نے ان کو پیدا کر کے میرے گھر بھیجا ہے وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ امیر مال کے نشے میں بہا نہیں کرتا تھا، امیر مال کے نشے میں بہکی بہکی نہیں بکتا تھا، امیر مال کے نشے میں خدا کے احکامات کا مذاق نہیں اڑاتا تھا، امیر مال کے نشے میں حضور کی سنتوں کو ذبح نہیں کرتا تھا، امیر مال کے نشے میں شریعت کا مذاق نہیں اڑاتا تھا، امیر مال کے نشے میں قرآن و حدیث کا مذاق نہیں اڑاتا تھا۔ اور غریب اپنی بھوک میں لوٹ پر، چوری پر، ڈکیتی پر، نقب زنی پر، خدا کی مخلوق کے ستانے پر اس پر نہیں اتر آتا تھا۔ وہ اپنی لائن کا دین تلاش کرتا تھا یا اپنی لائن کا دین تلاش کرتا تھا، اور دونوں اپنی اپنی لائنوں میں دینی زندگی گزارتے تھے۔ نتیجہ یہ تھا کہ وہ بھوکا جس کے گھر بھوک اللہ نے بھیجی تھی، لیکن اس کا اپنی بھوک میں خدا کے احکامات کے اعتبار سے چلنا اور اپنی بھوک کے لائن کے دین سے واقف ہو کر اس پر عمل پیرا ہونا، اس کی تو بھوک ہوئی اور اس کا تو دین ہوا، لیکن رہتی دنیا تک کے انسانوں کو سبق پڑا گیا کہ اگر تمہارے گھر بھوک آئے تو تمہاری شریعت یہ ہے اور تمہارے لیے خدا کے راستے سے، خدا کے خزانوں سے لینے کا راستہ یہ ہے۔ بھوک آئی تھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر، اور کیسی بھوک آئی، اللہ اکبر!
بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں، اور لوگ مرگی کا دورہ پڑا ہوا سمجھ کر گردن کچلتے نکل رہے ہیں، اور خود کہہ رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ لوگ مجھے مرگی کا دورہ پڑا ہوا سمجھتے تھے، خدا شاہد ہے وہ مرگی کا دورہ نہیں تھا، وہ بھوک کی بےتابی تھی جس نے ابو ہریرہ کو پچھاڑا تھا۔ لیکن اتنی شدید بھوک کی شریعت کیا ہے؟ اس بھوک میں اللہ کیا کہتے ہیں؟ رہتی دنیا تک کے انسانوں کو سبق پڑا گئے کہ اگر تمہارے گھر بھوک اتنی آئے جتنی ابو ہریرہ کے گھر آئی، اگر تمہاری بھوک تمہیں زمینوں کے برابر کر دے، اگر تمہیں تمہاری بھوک زمینوں پر گرا دے، اگر تمہیں تمہاری بھوک پیٹوں پر پتھر بندھوا دے، اور اگر تمہیں تمہاری بھوک بے ہوش کر دے، خبردار ابو ہریرہ کا راستہ کھلا ہے، اس کے راستے سے سبق لو۔ اور سبق کیا دیا؟ اتنی شدید بھوک میں نہ کسی کے یہاں بھیک کا ہاتھ پھیلایا، نہ کسی سے کوئی اشارہ، نہ کسی سے کوئی کنایا، نہ کسی پر اپنی بھوک ظاہر کی، اس لیے کہ صحابہ کے یہاں جب بھوک آتی تھی تو وہ سمجھتے تھے کہ بھوک اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ نے مخلوق کو ہمارے گھر بھیجا ہے، اور اللہ کا بھیجا ہوا مہمان ہمارے گھر آیا ہے، اللہ کے بھیجے مہمان کا ہم اکرام کریں گے، خدا ہمیں دے گا۔ جیسے روزہ اللہ کا مہمان ہی تو ہے، جو مومن کے گھر آتا ہے کیا ہے؟ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا بند کرا دیتا ہے یہ مہمان، لیکن یہی مہمان اگر اس کا اعزاز ایسا ہو جائے جیسے خدا کہتے ہیں تو پھر یہ خدا کی نعمتوں کے اتنے بہانے کھلواتا ہے کہ روزے کی برکت سے جو ملتا ہے شاید کسی اور کی برکت سے ملے۔ ایسے بھوک اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے بھیجی ہے، یہ تو طے ہے کہ مخلوق بگاڑ سکتی ہے نہ بنا سکتی ہے، لہذا بھوک سے مریں گے نہیں، روٹی سے جیئیں گے نہیں، یہی ہے معنی لا الہ الا اللہ۔ پیسے کے بغیر اجڑیں گے نہیں اور پیسوں سے بنیں گے نہیں، عہدوں کے بغیر اجڑیں گے نہیں، عہدوں سے چمکیں گے نہیں۔ ہر چیز جو اللہ کا غیر ہے وہ مخلوق ہے، اور مخلوق مجبور ہے، مخلوق بنا سکتی ہے نہ بگاڑ سکتی ہے، بنانے والی ذات اللہ کی اور بگاڑنے والی ذات اللہ کی۔ اور ایمان ایسا تھا کہ جس کے گھر فاقہ آئے اور 3 دن تک وہ اس فاقے کو اس طرح چھپائے کہ کسی پر اس کو ظاہر نہ ہونے دے، تو اللہ نے اس بندے پر 1 سال کی حلال روزی کھولنے کا وعدہ۔ اب اگر ان کے یہاں بھوک آئی تو ان کا ایمان پہلے بنا ہوا ہے، کیونکہ یہ تو بہت آسان ہے، 3 دن کی بھوک برداشت کر لو، کسی پر ظاہر نہ ہونے دو، اللہ ہی نے تو بھیجی ہے، پھر اللہ پاک 1 سال کی حلال روزی دے دیں گے۔ تو بھوک والا بھوک کی شریعت سے واقف اور واقف کے ساتھ عمل پیرا۔ اس وقت میرے بھائی اور دوستو، اول تو امت کے جتنے طبقات ہیں اپنی لائن کے دین سے واقف نہیں، اول تو واقف نہیں۔ ایک آدمی کے بارے میں سنا کہ بیوی کو کئی مرتبہ طلاق دی اور پھر اسی گھر میں رہ رہے سب کچھ ہو رہا۔ ایک دن قریب میں کوئی مولوی صاحب کا قیام تھا، اس کے گھر کے سامنے، ان مولوی صاحب کے قیام میں کے زمانے میں بھی اس گھر میں لڑائی ہوئی اور میاں نے زور زور سے کئی طلاقیں دی اس کو۔ پھر صبح کو وہ مولانا صاحب کی مجلس میں بھی آیا تو مولانا نے تھوڑی سی اس کی دلجوئی کرنی چاہیے اور اطمینان تسلی کرنی چاہیے کہ بھئی خیر، اب یہ تو ایسا ہے جیسے تیر کمان سے نکل گیا، طلاق تو ہو گئی، اللہ تمہاری مدد فرمائے۔ کیونکہ کیا ہوا مولانا، کیا ہوا؟ آپ اس قدر مجھے تسلی دے رہے، کیا بات ہے؟ کہ جو رات آپ کے ہاں لڑائی ہوئی اور آپ نے بہت زور سے کئی طلاقیں دی تو وہ تو طلاق مغلظہ ہو گئی۔ کہ نہیں مولانا آپ جانتے نہیں، یہ تو کئی سال سے دے رہا ہوں لیکن کمبخت لیتی ہی نہیں۔ کیا کہہ رہا؟ یہ تو کئی سال سے دے رہا ہوں میں، آج آپ نے آج ہی سنا، یہ تو کئی سال سے دے رہا ہوں لیکن لیتی ہی نہیں، میں کیا کروں؟ آئیے، اس کا اکیلے کا واقعہ نہیں ہے، کتنے واقعات ایسے ہیں، شب و روز کی زندگی میں کتنے محرمات کا ارتکاب،
کتنی حرام چیزیں زندگیوں میں داخل، کتنے منکرات، لیکن واقف تک نہیں. تو اول تو یہ ہے، ایک آدمی سودی کاروبار کر رہا ہے، کھلم کھلا کر رہا ہے، جیسے جانتا کچھ ہوا ہی نہیں. جبکہ سود کے بارے میں حضور کا ارشاد ہے کہ عاقبتہ الی کل، جس کا انجام مفلسی اور قلاشی ہے. سود خور اور سودی کاروبار کرنے والا کبھی پنپ نہیں سکتا، حضور کا ارشاد ہے عاقبتہ الی کل، اس کا انجام مفلسی اور قلاشی. لیکن اب ہیرا پھیری کے ساتھ پینترے بدل کر ادھر سے ادھر سے، لیکن گندگی گندگی ہے، چاہے اس پر کتنے ہی سونے اور چاندی کے اوراق لپٹ دیا جائیں. بہانہ کبھی حلوہ نہیں بن سکتا سونے کا ورق اس پر لپیٹ دینے سے. جس کو اللہ نے حرام کہا وہ حرام ہے، کتنا ہی کوئی کہہ لے اس کے حلال کہنے سے حلال نہیں ہوتا. الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے. جو اللہ کا حلال کیا ہوا وہ حلال ہے، اور جو اللہ کا حرام کیا ہوا ہے وہ حرام ہے. کسی کے کہنے سے حرام حلال نہیں ہوتا اور حلال حرام نہیں ہوتا. اول تو امت اپنی لائن کے دین سے واقف نہیں، اور اگر واقف ہے، جو واقف ہے، تو پھر اس پر عمل کتنا ہے. عمل کا انداز ہم سب جانتے ہیں. اپنی اپنی لائن کے دین سے پہلے تو ہم واقف کتنے ہیں، اور واقف ہیں تو ہمارا عمل کتنا ہے. ایک صاحب آئے، اب اگر واقف ہے تو عمل کس طرح. کہنے لگے مولوی صاحب ہر سال رمضان میں زکوٰۃ ادا کرتا ہوں، اس سال بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، لیکن ایسا ہے کہ میرا ایک مقروض ہے اور وہ میرا مال یا میرا قرضہ دے نہیں پا رہا. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم میں اس کو دے دوں اور اس سے یہ میرا فریضہ ادا ہو جائے، اور پھر اس کے بعد میں اس سے مطالبہ کر لوں کہ بھائی وہ میرا قرضہ ادا کر دے. یعنی زکوٰۃ کا فریضہ بھی ادا ہو جائے، مال بھی میری جیب سے نہ نکلے. وہ ہے وتحبون المال حبا جما، کہ مال سے اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے کہ اللہ اکبر. تو عرض میں نے کیا کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں امت کا ہر طبقہ اپنی لائن کے دین سے 100% واقف تھا، اور واقفیت کے ساتھ وہ عمل پیرا بھی تھا. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تو قانون ہی بن گیا تھا کہ جہالت کے ساتھ کوئی ایمان والا زندگی نہیں گزار سکتا. جس نے کلمہ پڑھا، جس نے خدا کی غلامی کا اقرار کیا، جس نے نبی کا کلمہ پڑھا اور ان کی رسالت و نبوت کا اقرار کیا، وہ اپنی زندگی کے کسی شعبے میں اب جہالت کے ساتھ، اندھے پن کے ساتھ نہیں چل سکتا. اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ قانون تھا کہ جب وہ گشت کے دوران مدینہ پاک میں جب گشت کرتے، چکر لگاتے، اور اس کے دوران اگر کوئی نیا آدمی نظر آتا کسی کاروبار میں، تو اس سے پوچھتے کہ بھائی تم نے یہ جو دھندا شروع کیا ہے، تمہاری اپنی لائن کا جو حلال حرام ہے، جو جائز ناجائز ہے، جو شریعت ہے، کیا تم نے اس کو سیکھ لیا؟ اگر وہ جواب نفی میں دیتا کہ جی میں نے نہیں سیکھا، تو اسے اسی وقت منع کر دیا جاتا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تجارت میں اس کا نفاذ کرو. اسی لیے بعض صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے تو اپنے پارٹنر اسی لیے بنائے تھے، شریک و کاروبار اسی لیے بنائے تھے کہ ہمیں آدھا دن تعلیم کے حلقے میں بیٹھنے کو ملے گا، آدھا دن ہم اس تعلیم سے سیکھی ہوئی باتوں کو اور ان احکامات کو اپنی زندگی میں اس کو جاری کریں گے. ایک تعلیم کے حلقے میں ہوتا تو دوسرا کاروبار سنبھالتا، اور دوسرے جب تعلیم کے حلقے میں آتے تو یہ وہاں جاتے. تاجر اپنی تجارت میں آزاد نہیں تھا، کاشتکار اپنی کاشتکاری میں آزاد نہیں تھا، زندگی کے کسی شعبے میں مسلمان آزاد نہیں تھا، اپنی لائن کے دین سے واقف اور واقفیت کے ساتھ عمل پیرا تھا. اس اعتبار سے میرے بھائی اور دوستو، ہم اپنا جائزہ لیں کہ اول تو ہم اپنی لائن کے دین سے واقف کتنے ہیں، پھر واقفیت کے ساتھ عمل کتنا ہے. بہت سی ایسی چیزیں کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، اوڑھنے میں، میاں بیوی کی زندگی میں
بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو حرام کے درجے تک کی ہے اور ہمیں اس کا انداز تک نہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اتنا نہیں، امت کا ہر طبقہ، ہر طبقے کا ہر فرد اپنی لائن کے دین سے واقفیت کے ساتھ عمل پیرا اور اپنی عملی زندگی بناتے ہوئے اس ایمانی زندگی کی دعوت کو لے کر چلنے والا ہر صحابی تھا. اس وقت میں جتنے طبقات تھے امت کے، کسی ایک طبقے کے ایک فرد کے بارے میں کوئی یہ بات ثابت نہیں کر سکتا کہ انہوں نے دعوت کا کام نہ کیا. حالانکہ صحابہ میں تمام قسم کے صحابہ آپ کو ملیں گے، لیکن دعوت زندگی کا مقصد اس طرح بنا ہوا تھا کہ اپنی ذات سے اپنا ایمان بناتے ہوئے ایمان کی دعوت دینا، اپنی نماز پڑھتے ہوئے نماز کی دعوت دینا، ایمانی اعمال کو کرتے ہوئے ایمانی اعمال کی دعوت دینا اور اس دعوت پر اپنی جان و مال کو لگا دینا، یہ زندگی کا مقصد تھا. جیسے آج زمینوں کے ٹکڑے جوتنا اور آج جگہ جگہ اپنی برانچیں قائم کرنا اور جگہ جگہ اپنے کاروبار کے جال پھیلانا اور جگہ جگہ اپنی کمائی کی شکلیں بنانا، جس طرح آج زندگی کا مقصد بنا ہوا ہے، اس طرح ایمان کی محنت کو لے کر چلنا اور اس پر جان مال لگانا اور جتنی اس کے راستے کے جتنے تقاضے آئے اس کو پورا کرتے چلے جانا، یہ صحابہ کی زندگی کا مقصد بنا ہوا تھا. اور اصل میرے بھائی اور دوستو، اس امت کی زندگی کا مقصد تھا ہی دعوت. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. لیکن دعوت کو ہم زندگی کا مقصد کب بنائیں گے؟ جب دعوت کے منافع اور جب دعوت کے فائدے اور جب دعوت کے نتائج اور دعوت کی تاثیر اور دعوت سے کیا کیا ہوگا، یہ جتنا ہم پر کھلتا چلا جائے گا، ہم دعوت کو اس طرح زندگی کا مقصد بنائیں گے جس طرح آج کھانے کمانے کو زندگی کا مقصد بنائے ہوئے ہیں. اس لیے کہ ایک آدمی جب دیکھتا ہے کہ زمین جوتی تو یہ فائدہ ہوا، لیکن ایک آدمی 10 سال سے ایک زمین کا ٹکڑا جوت رہا تھا اور اس میں باجرہ یا چاول بوتا تھا، سال بھر میں 10,000 کی آمدنی ہوتی تھی. اب اسے کسی نے کہا میاں یہ باجرہ اور چاول کب تک جوتتے رہو گے؟ اگر اس میں باغ لگا دو انگور کا اور سیب و ناشپاتی کے درخت اگر اس میں لگا دو اور یہ باغ ہو جائے ایک اچھا پھلوں کا، تو پھر باغات کی آمدنی گیہوں اور چاول اور باجرے کے مقابلے میں سینکڑوں گنا ہے. ابھی اس آدمی کو لائن بدلنی ہے، منافع اس کے سامنے ہے کہ باغات کی زمین کے بھاؤ کیا ہے. عام زمینوں کے مقابلے میں باغات کی زمین بہت قیمتی، پھر عام زمینوں کی پیداوار کے مقابلے میں باغات کی پیداوار بہت زیادہ، پھر عام زمینوں کی جو پیداوار ہے اس کے جو بھاؤ ہیں اس کے مقابلے میں باغات کے جو پھل ہیں اس کے بھاؤ بہت زیادہ. یہ تمام فضائل سن کر اور دونوں میں توازن کر کر پھر یہ آدمی اپنی لائن بدلنے پر آتا ہے کہ ہاں صاحب میں بھی سوچ رہا ہوں کہ یہ چھوٹی دکان چھوڑ کر اب بڑی کوئی دکان لے لوں اور یہ گلی سے نکل کر کہیں مین روڈ پر لے لوں، اور صاحب یہ گیہوں کی کاشت چھوڑ کر میں بھی اب آم کا باغ لگا لوں. جب یہ سوچتا ہے تو اس کے سامنے کچھ گھاٹیاں آتی ہیں کہ بھائی گیہوں کی کاشت اور چاولوں کی کاشت چھوڑ کر باغات لگانے میں کچھ بیچ کا ایک عرصہ آئے گا جس کو مجاہدے کا زمانہ کہتے ہیں. صاحب وہ کیسا ہوگا؟ ان کے صاحب کاشتکار اپنے تجربوں سے یوں بتلاتے ہیں کہ زمین میں جب زیادہ زمین کو جوتا جاتا ہے تو وہ گرم ہو جاتی ہے، اس کو 1-8 سال یوں ہی بیکار چھوڑ دو ذرا ٹھنڈی ہو جائے، کیونکہ تمہیں باغ لگانا ہے. 1-8 سال اس کو ٹھنڈا ہونے دو. ان کے ساتھ ٹھنڈا ہونے دیں گے تو اس سال کی آمدنی، ان کے ہاں صاحب اسی کا نام تو قربانی اور مجاہدہ ہے. اچھا سال پھر کیونکہ اس کے بعد جو پودے آپ لائیں گے، وہ جو گیہوں کا بیج آپ لاتے تھے اس سے بہت زیادہ مہنگے آئیں گے. صاحب یہ تو ڈبل خرچہ ہو جائے گا. کیونکہ ہاں صاحب 4 گنا بھی ہو جائے تو برداشت کیجیے. 1 سال بیکار چھوڑی، اس کی آمدنی گئی، اناج کے مقابلے میں پودے آئے 4 گنا بھاؤ لگے. یہ ایک مجاہدہ. پھر جو پودے لگائے
ان کے صاحب गेहूं तो 4 महीने में काट लेते थे, ये कितने दिनों में फल देंगे? इनके बाज दरख्त 5 साल में, बाज दरख्त 2 साल में, बाज दरख्त 1 साल में, बाज 6 महीने में। इनके साहब ये तो मुद्दत भी बढ़ गई, और 4 साल तक अगर वो फल न दे तो 4 साल की आमदनी का क्या? 1 साल जमीन बेकार छोड़ी, उसका खर्च, उसका नुकसान, और उस साल में भी बच्चों को खिलाओ तो कर्जे से खिलाओ अगर नहीं है, और बीज के मुकाबले में 4 गुना दाम देकर पौधे लगाओ, और फिर उनके दरख्त बनकर फलदार होने तक 4 साल का अरसा इंतजार करो। इन 4 साल में भी खूब उधार ले लेके खाओ। हिसाब फिर क्या होगा? यूं के देखा ये है और दुनिया देख रही है कि जिनके बागात की आमदनी है, 1 साल में इतनी आमदनी है कि जो आम काश्तकारों की 10 साल में नहीं होती। अगर तुम्हारा बाग फल गया और तुम्हारा बाग अगर लग गया तो ये जितने बीच के फतरत के जमाने के और ये मुजाहिदे का जमाने के जितने कर्जे चढ़ेंगे और जितना तुम्हारे पर उधार होगा वो सारा अदा हो जाएगा, और 2-4 साल में तुम लखपति हो जाओगे। साहब ये तो बहुत बड़ा मुजाहिदा है, पूरी लाइन बदल दूं कि भाई अगर नफा समझ में आता हो तो लाइन बदल दो। हाँ साहब नफा तो समझ में आता है, जैसे आजकल लोगों को समझ में आता है बाहर जाने का नफा। क्यों भाई? बाहर जाने का नफा समझ में आया तो लोगों ने जमीनें बेची, लोगों ने मकान बेचे, लोगों ने जमीन औरतों के फेवर बेचे, और लोगों ने बैंक से कर्जे लिए, और पता नहीं क्या क्या किया। और 2-2, 4-4 साल का एग्रीमेंट, अगर तबलीग वाला 4 महीने को कहे कि साहब तुम तो एग्रीमेंट करा रहे हो, 4 महीने तो देने पड़ेंगे, नहीं साहब अच्छा यहां नहीं तो वहां कहीं 4 साल का लिख लो। और अजीब बात है, सब खुश हैं जब ये घर से जाता है तो सब खुश हैं। अगर कोई रोता भी है घर वाला तो दूसरे उसको क्या तसल्ली देते? घबराने की क्या बात है, तुम्हारे रास्ते पे जा रहे हैं, कल को आ जाएंगे, 2 ही साल की तो बात है। क्या करें? 2 ही साल की तो बात है। और यहां क्या करें? मौलवी साहब 4 महीने, और क्या करें? 2 ही साल की तो बात। जब किसी चीज का नफा सामने होता है तो उसकी हर लाइन की कुर्बानी आसान हो जाती है। मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, जब सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तजमईन पर अल्लाह ने दावत के मनाफे खोले थे कि दावत से इंसानों की जिंदगी में किस तरह तब्दीली आती है, ईमान की जड़ें कितनी मजबूत होती है, और दावत के जरिए इंसानों को अखलाक कैसे मिलते हैं, और दावत के जरिए इंसानों का ताल्लुक में अल्लाह कैसे बढ़ता है, और दावत के जरिए खुदा के अहकामात किस तरह जिंदा होते हैं, और दावत के जरिए तमाम बातिल निजाम और तमाम बातिल और तमाम मुनकरात किस तरह जड़ समेत उखड़ जाते हैं। जब ये मनाफे सहाबा के खुले थे तो सहाबा के अंदर की पुकार ये थी कि हम हर चीज के बगैर जी सकते हैं लेकिन ईमान की दावत के बगैर नहीं जी सकते। हम कपड़े और मकान के बगैर जी सकते हैं, हम मक्के जैसी सरजमीन को छोड़ सकते हैं, हम अपने छोटे और मासूम बच्चों के गलों पर छुरा चलाया जाना देख सकते हैं, अपने माँ बाप की जुदाई को बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन ईमान की दावत के बगैर हम नहीं जी सकते। जिस ईमान से दुनिया में लहर आती हो और दुनिया में लहर चलती हो ईमान की। अल्लाह हमें आपको दावत का काम समझा दे, हम समझे नहीं हैं। हमें ख्याल है कि हम समझे हैं, हम दावत का काम समझे नहीं हैं। अगर दावत के मुनाफे और दावत के जरिए होने वाले नफा और उसके फायदे अगर इतने भी हम पर खुलते जितने एक दुकान से हमें जिंदगियों के बनने के मुनाफे हम पर खुले हैं, तो खुदा पाक की कसम हम दावत पर अपनी जानों को लगा देते। आप देखते नहीं, एक छोटी सी पान बीड़ी की दुकान, लेकिन आदमी किस तरह अपनी जान लगा रहा है, किस तरह माल लगा रहा है, किस तरह शादियों को भी कुर्बान करता है कि साहब आज मौका नहीं, मेरी दुकान ऐसे मौके से है और आज एक तकरीब और त्यौहार है इसलिए मैं आज दुकान बंद नहीं कर सकता। और इसलिए कि मकसद और जरूरत जब इन दो में टक्कर होती है तो इंसान का मिजाज ये है कि जरूरत के लिए मकसद को कभी कुर्बान नहीं करता, हाँ मकसद के लिए जरूरत को कुर्बान कर देता है। एक मोटी सी मिसाल अर्ज करूं, जैसे एक आदमी दफ्तर में है, किसी दफ्तर का मुलाजिम है और गोया मुलाजमत उसे जिंदगी भर करनी है, ये उसने अपनी जिंदगी का मकसद बनाया है। अब उस मुलाजिम के यहां
کوئی اس کا افسر آنے والا ہے. روزانہ گھر سے جانے کا وقت 8 بجے اور 10 بجے تک اسے ڈیوٹی پر ہونا، لیکن جس دن اس کی آمد ہے افسر کی، وہاں سے اطلاع ہے کہ آپ کو 8 بجے دفتر میں ہونا چاہیے. روزانہ کے معمول کے اعتبار سے جب 8 بجے گھر سے چلتا تھا تو 7:30 پہ ناشتہ کرتا تھا. اب 8 بجے وہاں پہنچنا ہے تو 6 بجے ناشتہ چاہیے. اب گھر والوں سے کہتا ہے کہ بھئی کل ہمیں 6 بجے ناشتہ چاہیے. جو بہت اچھا. مقدر کی بات دیر ہو گئی، کسی وجہ سے ناشتہ تیار نہ ہو سکا، تو اب یہ آدمی ناشتے کی وجہ سے وہاں کے حاضری کو نہیں چھوڑتا. گھر والے لاکھ خوشامد کر لیں کہ جی ابھی ہوا جا رہا ہے، اب منٹوں کی بات ہے کہ اب نہیں. اگر آج کی ملاقات چک گیا اور آج اگر افسر آیا اور غیر حاضری لگ گئی تو سال میرا سارا ضائع ہو جائے گا. لہذا میں آج کی ملاقات پر ناشتے کو ترجیح نہیں دے سکتا، ناشتے پر آج کی ملاقات کو ترجیح دیتا ہوں. میں ناشتے کے بغیر رہ سکتا ہوں، لیکن ان کی ملاقات میری زندگی کا مقصد ہے. اور ساتھ ساتھ کہہ کے جاتے ہیں اگر دیر ہو جائے تو دوپہر کے کھانے میں بھی ہمارا انتظار مت کرنا، ہم کہیں اپنا کچھ تھوڑا بہت کر لیں گے. جب کوئی مقصد آدمی کے سامنے ہوتا ہے تو آدمی ناشتہ قربان کرتا ہے، دوپہر کی روٹی قربان کرتا ہے، رات کا سونا قربان کرتا ہے، اور کس کس طرح کی تکلیفیں برداشت کرتا ہے سب جانتے ہیں. جب دعوت زندگی کا مقصد بن جاتا ہے تو پھر دعوت کی راہ میں آنے والی تکلیف، جیسے احکامات کی لائن میں تکلیف لوگ سمجھتے ہیں اس کو تکلیف ہے، لیکن اس کو پھر اللہ پاک اتنا مزہ دیتے ہیں، اللہ اکبر. جیسے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ان حکومت والوں کو اور ان پاشا سلاطین کو پتہ چل جائے کہ اہل اللہ کے دلوں پر اللہ نے کیا سکینہ اتارا ہے تو یہ بجائے حکومتوں اور ملکوں پر حملہ کرنے کے اہل اللہ کے دلوں پر حملہ کرنے لگے. جو دولت ان کے دلوں میں ہوتی ہے وہ ملکوں اور قوموں میں نہیں ہوتی. ایسے ہی جب کسی کو ایمان کا چسکا لگ جاتا ہے، اور جب کسی کو ایمانی زندگی کا مزہ مل جاتا ہے، اور جب کوئی ایمانی زندگی کی حلاوت اور بشاشت اور اس کی شیرینی اور چاشنی چکھ لیتا ہے تو پھر اسے ایمان کی راہ کی خاک چھاننے میں، ایسے ایمان کے لیے بھوکا رہنے میں، اور اس کو ایمان کی راہ میں پیاس جھیلنے میں، ایسے ایمان کی راہ میں گھر سے بے گھر ہونے میں جو مزہ آتا ہے وہ لوگوں کو چرب و شیریں لقموں میں اور نرم بستروں میں عالیشان کوٹھیوں میں مزے نہیں آتے. پھر یہ گھر سے بے گھر ہونے پر، ہجرت کی نقل اتارنے پر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی نقل اتارنے پر اسے وجد آتا ہے کہ اللہ یہ میری خوش قسمتی، کہاں میں اور کہاں یہ اونچا راستہ، کہاں میں اور کہاں یہ دعوت کا کام، کہاں میں اور کہاں یہ تعلیم کا حلقہ، کہاں میں اور کہاں یہ تیرا پاک نام، کہاں میں اور کہاں یہ تیرا عالی راستہ. کہ آدمی اپنی سعادتیں محسوس کرتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں یہ بوریے پر سو گیا، لوگ دیکھتے ہیں اس نے کھانا نہیں کھایا، لوگ سمجھتے ہیں صاحب اس کے کانٹے چبھ گئے، لوگ سمجھتے ہیں اس نے غسل نہیں کیا، لوگ سمجھتے ہیں یہ تکلیف میں ہے، لیکن اس کو وہ مزہ آتا ہے جو شاہی دسترخوانوں پر کسی کو نہیں آتا ہو. اور یہ تاریخ کا متفقہ فیصلہ ہے، تاریخ کا متفقہ فیصلہ ہے کہ آج تک دنیا میں ایک واقعہ ایسا نہیں ملے گا کہ کسی نے اس ایمانی زندگی کا مزہ چکھا ہو اور پھر اسے ٹھوکر ماری. لیکن ایسے سینکڑوں ہزاروں واقعات آپ کو ملیں گے کہ شاہی دسترخوانوں کو چھوڑا ہے اور حکومتوں کو ٹھوکریں ماری ہے اور جنگلوں کا راستہ لیا ہے اور اللہ میں مست و مگن ہوئے ہیں اور پھر وہ واصل الی اللہ ہوئے. ایسے شہزادوں کے واقعات آپ کو ملیں گے، ایسے بادشاہوں کے واقعات آپ کو سینکڑوں اور ہزاروں ملیں گے. لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ اس زمانے میں اگر کوئی بھوکا بھی ہوتا تھا تو اس کی بھوک لوگوں کو چوری کا راستہ نہیں سکھاتی تھی، بلکہ اس کی بھوک میں اپنے اللہ کے حکم کو پورا کرنا انسانوں کے لیے راہ دکھاتا تھا اور انسانوں کے لیے رہبری کا کام کرتا تھا. جیسے ابراہیم ابن میمون کے ساتھ واقعہ پیش آیا. میمون الرشید کا وہ شہزادہ ابراہیم ایک دن بالا خانے میں بیٹھا ہوا تھا. کیا دیکھتا ہے دریا کے کنارے ایک آدمی آیا، بہت پھٹیچر حال اور میلے کپڑے، پھٹے پرانے. منظر یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے ہاتھ میں ایک جھولا ہے،
اس نے جھولے میں سے پیالہ نکالا اور آگے دریا کی طرف بڑھ کر اس میں سے پیالے میں پانی بھرا اور کنارے پر آ کر بیٹھا. اس جھولے کے اندر سے روٹی کے سوکھے ٹکڑے نکالے اور بھگو بھگو کے کھا رہا ہے اور اس کے بعد پانی پیا. جو ٹکڑے بچے اسے جھولے میں ڈالا اور پیالے کو پی کر اس کو بھی جھولے میں ڈالا. اور یہ دیکھ رہا ہے میمون وہ ہے ابراہیم نے میمون بالا خانے سے دیکھ رہا ہے کہ اس نے پیر پسار لیے. اس منظر نے چوٹ ماری ہے شہزادے کے, دل اس کا زخمی ہو گیا اور اس نے آدمی بھیجا اور یوں کہا جاؤ فلانے آدمی سے کہو کہ تمہیں شہزادہ بلاتا ہے. اس دل جلے نے یوں کہا کہہ دو ہمارے قیلولے کا وقت ہے, ہمارے پاس موقع نہیں. قیلولہ صرف سونے کے لیے نہیں, قیلولہ حضور کی سنت ہے اور سنت میں نور ہے اور حضور کی سنت اور تابعداری ہی سے زندگی بنتی ہے. شہزادے نے پھر کہلوایا, پھر انہوں نے یہی کہا, یہاں تک کہ شہزادے نے کہا کہ جاؤ زبردستی اس کو اٹھا کر لے آؤ. یہ بیچارہ غریب پردیسی آدمی, اسے اپنی شہزادگی کا خیال, اس کے آدمی آیا اور زبردستی اس کو لا کر پیش کر دیا. ابراہیم نے میمون نے پوچھا یہ تم نے کیا کیا, یہ تمہارے جھولے میں کیا ہے کہ میری روٹی کے ٹکڑے ہیں, یہ جو تم نے کھانا کھایا کس طرح کیا کیا؟ اس نے کہا میری ماں ہے, بیوہ ہے اور میری ایک بہن ہے اور ان دو کے بیچ میں میں ہوں. ہمارے گھر کے فاقے کی حالت یہ ہے کہ دن بھر محنت مزدوری کرتا ہوں, کچھ مل جاتا ہے تو لے جاتا ہوں, اس لیے میری ماں اور میری بہن دن بھر روزہ رکھتی ہیں. میں محنت اور مزدوری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا, سوکھے روٹی کے ٹکڑے بچے ہوئے اس جھولے میں رکھتا ہوں تاکہ میری پیٹ سیدھی ہو سکے اور پیٹ میں کچھ پڑ جائے تو میں محنت مزدوری کر سکوں. اس لیے یہ میں نے اپنا کھانا کھایا. ان کے پھر وہ بچے ہوئے ٹکڑے تو نے تھیلی میں کیوں رکھے؟ تو اس نے کہا کہ میری ماں اور بہن کا روزہ ہے, افطاری میں ان کے ساتھ ہو جاؤں گا, ان کی افطاری ہو جائے گی, میرا شام کا کھانا ہو جائے گا. اس نے اور کئی سوالات کیے تو اس دل جلے نے کہا رے ابراہیم تم نے تو مجھے تنگ کر دیا, سوالات کی بھرمار کرنے سے کیا فائدہ؟ اور یہ کہہ کر کے اس اللہ والے نے اور اس دل جلے نے اپنی راہ لی. لیکن یہ فاقہ مست, یہ شریعت سے واقف, یہ حضور کا تابع دار, یہ فاقہ مست دیکھنے میں فاقہ مست تھا لیکن مست الفوی تھا. اس نے اپنی راہ لی. ابراہیم نے میمون اس منظر کو دیکھ کر کبھی اس کے سوکھے ٹکڑوں کو سوچتا اور کبھی اپنے شاہی دسترخوان کو سوچتا, کبھی اس کے کٹورے کے اور پیالے کے پانی کو سوچتا اور کبھی اپنے یہاں کے ٹھنڈے نظام کو سوچتا, اور اس کا دل ایک عجیب کیفیت میں تھا. شام کا وقت ہوا, دربار میں شاہی دسترخوان بچھا. میمون رشید نے ابراہیم کو بلوایا. ابراہیم نے کہا کہہ دو آج ہم کھانا نہیں کھائیں گے. پھر بھیجا کہ پاشا سلامت بلا رہے ہیں. ابراہیم نے کہا کہہ دو ہم نہیں کھائیں گے. پھر بھیجا کہ کہو شہزادے سے کہ اگر نہیں کھائیں تو ہمارے بغل میں آ کر بیٹھ جائیں, ہمارے پاس آ کر بیٹھ جائیں, ورنہ ان کے بغیر ہمارے لقمہ نہیں اترے. جب یہ شاہی حکم آیا تو شہزادے نے کہا ابا نے تو مجبور ہی کر دیا. یہ کہہ کر شہزادہ آیا اور شاہی دسترخوان پر قسم ہر قسم کی نعمتیں تھی, لیکن ابراہیم وہ اس کو ہاتھ تک سے چھویا نہیں. جب وہ ان تمام قسموں کو دیکھتا تو اسے اس اللہ والے کا وہ سوکھا روٹی کا ٹکڑا اور اس کے کٹورے کا پانی اور اس کا اس سادگی کے ساتھ زمین پر سونا وہ اسے یاد آتا تھا اور اس کا ہاتھ بڑھنے سے رک جاتا تھا. بغیر کسی چیز کو ہاتھ لگائے ابراہیم اٹھ گیا اور پھر اپنے بالا خانے میں چلا گیا. اللہ اکبر, کیا وہ فاقہ مست تھا, شہزادے کے دل کو چھلنی کر گیا. اللہ اکبر, کیا وہ فاقہ مست تھا کہ شہزادے کو اللہ کی نعمتوں کی قدر کا سبق پڑھا گیا اور اللہ کا تعلق سکھا گیا. بھوک اگر شریعت کے ساتھ ہو, بھوک اگر حلال و حرام کی تمیز کے ساتھ ہو, بھوک اگر اللہ کے استحضار کے ساتھ ہو, بھوک اگر حضور کی تابعداری کے ساتھ ہو, بھوک اگر آخرت کے دھیان کے ساتھ ہو, تو یہ بھوک بڑے بڑے شہزادوں کی آخرت بنوا دیتی. جب رات آدھی سے زیادہ گزری, ابراہیم کو نیند نہیں آ رہی ہے,
کبھی دریا کے کنارے کے وہ روٹی کے ٹکڑے اور کبھی اپنے شاہی تھاج، دونوں کے منظر آنکھوں میں کھیل رہے ہیں اور دونوں کی عجیب حالت۔ آدھی رات سے زیادہ جب گزر گئی تو ابراہیم اٹھا اور اس نے اپنے ساتھ ایک بہت پرانا پھٹا ہوا ایک جوڑا لیا اور اپنے ساتھ ایک غلام لیا اور لے کر دونوں غلام کو لے کر چلے۔ بہت دور جانے کے بعد اپنا وہ شاہی جوڑا اتار کر وہ پھٹا پرانا کپڑا زیب تن کیا اور اس غلام کو وہ شاہی جوڑا دے کر واپس کیا اور یوں کہا کہ اب تجھے بھی اجازت نہیں ہے آگے جانے کی، یہاں سے واپس جاؤ۔ صبح ہوئی، تمام دربار میں شور ہے، ابراہیم نہیں ہے، ابراہیم نہیں ہے۔ دنیا کے چار کونوں میں گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں اور ابراہیم کی تلاش ہو رہی ہے، لیکن ابراہیم وہ زخمی ہو چکا ہے ایک اللہ والے کے ہاتھ۔ ابراہیم ایک فاقہ مست نے اس کو زخمی کر دیا ہے۔ اب چلا ہے، تمام تلاشیاں ہو رہی ہے، تحقیقات ہو رہی ہیں، شہزادے صاحب کہاں ہیں؟ بہت پوچھتے معلوم ہوا کہ یہ ان کے ساتھ تھے اور آدھے راستے تک گئے تھے۔ ان کو بلا کے پوچھا کہ تم نے کیا دیکھا اور کیسے دیکھا؟ یہ کہ جو مجھے تو رات کو جگایا اور ساتھ لیا اور اس طریقے سے فلاں جگہ تک میں گیا، وہاں تک کی رہبری کر سکتا ہوں، آگے مجھے نہیں معلوم ہے وہ کہاں گئے۔ بہت دنوں کے بعد حرم مکی میں دیکھا ایک ہجوم ہے، اور اس سے پہلے طواف کے موقع پر ابراہیم نے اپنی میمون کی اس اللہ والے سے ملاقات ہوتی ہے جس نے اس کے دل کو زخمی کیا تھا۔ ابراہیم نے دیکھتے ہی پہچان لیا کہ میرا محسن یہ ہے، جس نے مجھے آلائشوں سے نکالا ہے اور جس نے مجھے گندگیوں سے نکالا ہے اور جس نے مجھے فخر و غرور کے نعروں سے نکالا ہے اور جس نے مجھے تمول کے نقشوں سے نکالا ہے اور جس نے مجھے شاہی جوڑے سے نکال کر اور مجھے فقیرانہ لباس پہنایا ہے، جس نے مجھے فرعونی زندگی کے نقشوں سے نکال کر فقیرانہ جوڑا مجھے پہنایا ہے، یہ میرا محسن۔ وہ انسان جو انسانوں کو سود کے راستے، جھوٹ کے راستے، رشوت کے راستے، غبن کے راستے، چوری کے راستے، زناکاری کے راستے، خدا فراموشی کے راستے اور خدا کی مخلوق کے ستانے کے راستے جو انسان دنیا میں انسانوں کو بتلاتے ہیں، خدا پاک کی قسم انسانوں کا زندہ بھیڑیا وہی، وہ بدترین انسان ہیں جو خدا کی مخلوق کو بے دینی کی راہ لے جاتے ہیں۔ وہ بدترین انسان ہیں جو خدا کی مخلوق کو خدا فراموشی کی طرف لے جاتے ہیں۔ اگر انہوں نے احسان کا لباس پہن لیا، احسان والوں کی سی شکل بنا لی، خدا پاک کی قسم یہ شیاطین انس ہیں جو انسانوں کی شکل میں شیطان بنے ہوئے۔ انسانیت کا سب سے بڑا بے خواہ اور انسانیت کا سب سے بڑا محسن اور محسن اعظم وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی سے بڑھ کر انسانیت کا کوئی محسن نہیں، نبی سے بڑھ کر انسانیت کا کوئی خیر خواہ نہیں، نبی سے بڑھ کر انسانیت کا کوئی بے خواہ نہیں۔ لیکن حضور سے پہلے جتنے نبی آئے تمام نبیوں کی نبوت محدود تھی، اس لیے ان کی وہ خیر خواہی بھی محدود تھی، لیکن حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کے نبی ہیں، اس لیے پورے عالم کے انسانیوں کے بے خواہ حضور سے بڑھ کر کوئی ہو نہیں سکتا۔ اگر ہمارا سگا باپ ہمیں حضور کی تعلیم سے ہٹا کر ہمیں غیروں کی شکلوں میں لگا کر اپنے احسان کو جتاتا ہے تو پھر حقیقت وہ ہمارا بے خواہ نہیں ہے، وہ ہمارا بدخواہ۔ اللہ کے بعد انسانیت کے محسن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الغرض جب ابراہیم نے اپنے محسن کو پہچانا تو بہت شکریہ ادا کیا، آگے بڑھ کے مصافحہ کیا، لیکن وہ اللہ والے وہ کہ بھائی تو بہت ملتے رہتے ہیں انہوں نے تو اس کو پہچانا نہیں، لیکن ابراہیم نے اپنے محسن کو پہچان لیا۔ خیر اس کے بعد ابراہیم وہی رہنے لگے۔ ایک دن دیکھا حرم میں بہت بھیڑ ہے، یہ کیا ہوا؟ ان کے یہاں ایک بزرگ رہتے تھے، ایک اللہ والے رہتے تھے، آج ان کا انتقال ہو گیا ہے، تو یہ وہ فاقہ مست، وہ فقیر، انہوں نے کہا میری زیارت کروں۔ آگے جو بڑھ کے دیکھا
تو دیکھتے ہی پہچان کے کہنے لگے تم اس کو کیا کہتے ہو؟ یہی تو ہے وہ محمود رشید کا بیٹا جس کی تلاش پوری دنیا میں ہو رہی ہے، یہ ہے جو اللہ والا ہو کر آج دنیا سے رخصت ہوا۔ یہ ابراہیم کو دین پر کس نے لگایا؟ ایک فاقہ مست کی بھوک نے، اور اس بھوک کی حالت میں اس کی دینداری کہ ہم روزے رکھ سکتے ہیں، ہماری بیوہ ماں بہن روزے رکھ سکتے ہیں، ہم محنت مزدوری کے ساتھ گزارا کر سکتے ہیں، لیکن حرام کا لقمہ نہیں کھا سکتے، یہ ان کی دینداری تھی۔ لیکن میرے بھائی اور دوستو، یہ دین پر چلنا، دینی احکامات کو زندگیوں میں جگہ دینا اور خدا کی منع کی ہوئی سے بچنا، یہ اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ ایمان کا پاور نہ ہو، اور ایمان میں پاور بڑھتا نہیں جب تک کہ ایمان کی دعوت نہ ہو۔ اس لیے آج میں نے یہ کیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگی میں آپ کو یہ جو بات ملے گی کہ امت کا ہر طبقہ اپنی لائن کے 100% دین سے واقفیت کے ساتھ عمل پیرا، اور اپنی زندگی کو دینی بناتے ہوئے اور اپنی زندگی کے دین پر چلتے ہوئے اس ایمان کی دعوت کو لے کر اللہ کے راستے میں پھرنا، یہ زندگی کا مقصد بنا ہوا تھا۔ اور پھر اس دعوت کی راہ میں جو کچھ آ جائے، بھوک آئے، پیاس آئے، سردی آئے، گرمی آئے اور بیماری آئے، اسے ہنسی ہنسی اور خوشی خوشی برداشت کرنا، اس پر اجر و ثواب کے اور اس پر اللہ کی طرف سے ملنے والے انعامات کے کا یقین اس انداز سے کہ جیسے کسی کو 1 سے 2 بنتے نظر آتے ہوں، ان کو اعمال پر خدا کے یہاں سے اجر و ثواب نظر آتا تھا۔ اور یہی وجہ تھی اعمال پر زندگیوں کا بننا اور آخرت کا اصل ہونا، یہ اس طرح ذہنوں میں اتر چکا تھا کہ وہ صحابی جو کھجور کھاتے کھاتے پھینک گئے تھے، اس کی وجہ یہی تھی کہ جب انہوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول، اس مارکے میں اگر آگے بڑھ کے میں جان دے دوں اور شہادت کا جام پی لوں مجھے کیا ملے گا؟ فرمایا تمہیں جنت ملے گی۔ اتنا سننا تھا کہ اللہ کے نبی کی بات پر یقین اور عمل سے زندگی کے بننے کا یقین اور آخرت کی عظمت، آخرت کی حیثیت اور آخرت اصل ہے، اس کا یقین اس طرح اترا ہوا تھا کہ کھجور کھاتے کھاتے پھینک لی اور یوں کہا انہا لحیات طویلہ، ارے یہ تو بڑی لمبی زندگی ہے، کھجور کھاؤں کب، آگے بڑھوں کب، شہادت کا جام پیوں کب، ارے جنت کے باغوں کی سیر کروں کب، یہ سوچتے سوچتے اس کھجور ہی کو پھینک دیا۔ رہے بانس نہ بجے بانسری، کھاؤں کھجور نہ لگے دیر، آگے بڑھے شہادت کا جام پیا اور جنت کے باغوں کی سیر کی۔ پھر اعمال سے زندگی کے بننے کا یقین، اور اس کے ساتھ ساتھ دعوت، جب دعوت آتی ہے تو ایمان میں طاقت آتی ہے، اور جب ایمان میں طاقت آتی ہے تو اللہ کے احکامات پر چلنا اور اللہ کی مناکہی سے بچنا یہ آسان ہوتا ہے۔ اور جب یہ 2 چیزیں آتی ہیں پھر حدود شریعت قائم ہوتی ہیں، اور جب شریعت کی حدود دنیا میں قائم ہوتی ہیں تو شریعت کے ساتھ، خدا کے دین کے ساتھ، خدا کی غیبی مددوں کے اور خدا کی غیبی نصرتوں کے اور خدا کی غیبی تائیدوں کے جتنے وعدے ہیں اللہ اپنے کرم سے پورا کرتے ہیں۔ اسی لیے کہا وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، جنہوں نے خدا کے ساتھ کی عہد و پیمان کو پورا کر دیا، فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، اپنی بیع و شراء کے بارے میں خوشخبری حاصل کر دو۔ اور یہ قرآن کی بلاغت ہے کہ قرآن نے مطلق بشارت کہی کہ جتنی چاہے خوشخبری، جس لائن کی آپ سوچ سکتے ہو، آپ کی سوچ محدود ہے، لیکن خدا کی داد و دہش بے حد و بے حساب۔ وہ تمام خوشخبریاں، وہ تمام بشارتیں وہ آپ کے لیے فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به۔ اور آگے قرآن کہتا وذلك هو الفوز العظیم، یہی ہے سب سے بڑی کامیابی۔ عرض میں نے کیا میرے بھائی اور دوستو، ایک ہے مقصدی زندگی اور ایک ہے ضروریات زندگی۔ ہماری زندگی کا مقصد بحیثیت خدا کا بندہ ہونے کے خدا کی عبادت کرنا، اور ہماری زندگی کا مقصد بحیثیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے ایمان کی دعوت کو لے کر دنیا میں چلنا، اپنی جان و مال کی قربانی دینا اور اپنے حالات کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے دین کے تقاضوں پر اپنے آپ کو جھونک دینا، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ جو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا اور آپ کے صحابہ نے کر کے دکھایا کہ دعوت زندگی کا کیسا مقصد ہے۔ یاد کرو وہ ہجرت کی رات جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ تھے کہ گھر میں بوڑھا نابینا باپ ہے اور چھوٹی معصوم بچیاں ہیں، اور مکے
کا بچہ ان کا دشمن بنا ہوا ہے. وہ باپ کے حق کو بھی جانتے تھے, وہ بیوی کے حق کو بھی جانتے تھے, وہ بچوں کے حق کو بھی جانتے تھے, لیکن وہ اللہ اور اس کے رسول کے حقوق کو بھی جانتے تھے اور ادا کر کے دکھایا کہ ایمان والا بحیثیت ایمان والے ہونے کے اور ایک امتی بحیثیت حضور کا امتی ہونے کے دعوت پر کس طرح جان لگائے گا, دعوت پر کس طرح مان لگائے گا, دعوت کے لیے اپنے جذبات کو کس طرح قربان کرے گا, دعوت کو اپنی زندگی کا کس طرح مقصد بنائے گا, تمام صحابہ نے اس طرح عملی طور پر کر کے دکھایا. تو آج میں نے یہ کیا میرے بھائیوں, یہ کھانا کمانا یہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے. بے شک ہماری ضرورتیں ہیں اور جگہ جگہ اس کا تذکرہ ملتا ہے, لیکن ہماری سب سے بڑی غفلت, ہماری سب سے بڑی کوتاہی, ہماری بہت بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم نے ضرورتوں کو ضرورت کے درجے میں نہ رکھتے ہوئے خواہشات کو اپنی ضرورت سمجھ لیا اور مقصد زندگی سے ہم یکسر غافل ہو گئے. اللہ پاک عافیت کے ساتھ ہمیں مقصد زندگی کو پہچاننے کی توفیق دے اور پہچان کر اس پر عمل کرنے کی اور اخیر وقت تک اپنی ذمہ داری کو میں لگے رہنے اور اس کو پورا کرنے کی توفیق دے. میرے بھائیوں, زندگی بہت تھوڑی اور زندگی کا وقت بہت تھوڑا. اگر خواہشات پر لگایا تو دنیا میں ایک آدمی ایسا نہیں مل سکتا, ایک آدمی ایسا نہیں مل سکتا جس کی ہر خواہش پوری ہو گئی ہے. اس لیے کہ خواہشات کے پورا کرنے کی جگہ اللہ نے دنیا بنائی ہی نہیں. خواہشات کے پورا کرنے کی جگہ تو جنت ہے, دنیا ضرورتوں کے پورا کرنے کی جگہ ہے. لیکن اگر دنیا میں کوئی خواہشات کے اعتبار سے چلتا ہے تو اول تو اللہ پاک اس کی خواہش یہاں پوری نہیں ہونے دیں گے اور آخرت میں اس کی ضرورت تک کے لالے پڑ جائیں گے. اللہ ہماری آپ کی حفاظت فرمائے. اور اگر دنیا میں کوئی ضرورت کے اعتبار سے چلتا ہے, خواہشات کا گلا دبوچتا ہے, اپنی منمانی کا گلا گھونٹتا ہے اور خدا کے احکامات کو زندگی میں جگہ دیتا ہے اور ایمان کی دعوت کو لے کر چلتا ہے, پھر خدا اس کی دنیا بھی بناتے ہیں اور اس کی آخرت بھی اپنے کرم سے بناتے ہیں. یہ ساری بات میں نے اس پر کہی تھی کہ اگر دعوت کے منافع ہم پر کھل جائے کہ دعوت سے زندگی میں کس طرح تبدیلی آتی ہے. جیسے آدمی کوئی کارخانہ لگاتا ہے تو اس کی لائن کے تمام منافع اس کے سامنے آتے ہیں کہ یہ چیز اگر ہمارے کارخانے میں بنے گی تو یہ ایک چیز کتنی کتنی لائنوں کی مشینوں سے کام آتی ہے, فلاں کمپنی میں بھی اور فلاں جگہ بھی اور فلاں مشین کے لیے بھی اور فلاں جگہ بھی اور فلاں آدمی ایک نقشہ سوچتا ہے کہ چیز بنے گی ہماری ایک فیکٹری میں, لیکن سینکڑوں مشینوں کا مدار اس چیز پر ہے. لہذا جب وہ مشین چلے گی تو فلاں لائن کی کاشت ہوگی اور یہ مشین چلے گی تو فلاں لائن کی چیز بنے گی اور یہ مشین چلے گی تو یہ ہوگا. اب وہ تمام شکلیں سوچتا ہے اور اپنی لائن کی فیکٹری پر اپنا جی جان لگا دیتا ہے. اگر دعوت کے بارے میں ہماری سمجھ میں آ جائے کہ جب امت میں دعوت آئے گی تو دعوت سے ایمان میں طاقت آئے گی اور ایمان میں طاقت آئے گی تو خدا کے احکامات پر چلنا آسان ہوگا. جب خدا کے احکامات پر چلیں گے تو خدا کے احکامات کے ساتھ کے جتنے انوارات ہیں, جتنی برکات ہیں اور جتنے خدا کی مددوں کے وعدے ہیں, اللہ وہ وعدے پورا کریں گے. اور جب دعوت چلے گی تو ایمان بنے گا, اور جب ایمان بنے گا تو خدا نے جتنی چیزوں کے کرنے کو منع کیا ہے اس سے امت بچے گی, اور جن کے کرنے سے امت کو روکا گیا جب امت اس سے بچے گی تو اس لائن کے جتنے فائدے ہیں وہ امت کو حاصل ہوں گے. اس کے نتیجے میں خدا کی مددیں امت کے ساتھ ہوں گی, اور جب خدا کی مدد امت کے ساتھ ہوگی تو امت کی دنیا بھی بنے گی اور امت کی آخرت بھی بنے گی. یہ دعوت فیکٹری کے ایک پرزے کی طرح ہے, دیکھنے میں ایک پرزا ہے, لیکن سینکڑوں قسم کی مشینوں میں اور سینکڑوں کمپنیوں کی مشینوں میں اس کی ایسی جگہ ایسی حیثیت ہے کہ کمپنی کا سارا سودا رکا ہوا ہے اگر وہ پرزا اس مشین میں نہیں. اس طرح دعوت کا کام یہ پوری دینی زندگی میں اور پوری ایمانی زندگی میں ایک ایسا پرزا ہے کہ دعوت ہی سے ایمان میں طاقت آتی ہے اور ایمان ہی اصل پاور ہے جس سے احکامات پر چلنا آسان, منکرات و محرمات سے بچنا آسان اور خدا کی رضا کے لیے اعمال میں لگنا آسان. اس لیے میرے بھائیو اور دوستو, یہ تو بہت ہم کہتے رہتے ہیں 4 مہینے اور چلے, لیکن آج جی یوں چاہتا ہے کہ یوں کہیں کہ ایسے کچھ اللہ کے بندے چاہیے جو یوں کہیں کہ آج سے ہم اس کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں گے اور کام کو اپنا کام سمجھیں گے. اور اصل کام ہمارا یہی کام ہے, جس کام پر
جناب رسول پاک صلی کی پوری جان لگی ہو اور جس کام کے لیے حضور کے گھر کے چولہے بجھے ہوں اور جس کام کے لیے حضور کی صاحبزادی کی چھاتیوں کا دودھ خوشک ہوا ہو اور جس کام کے لیے حسنین کو دودھ نہ ملا ہو اور جس کام کے لیے حضرت عمر عثمان کی شہادت ہوئی ہو، میرے بھائیوں اس کام کے لیے 4 مہینے اور 6 مہینے یہ تو کوئی حیثیت میں نہیں رکھتا. بلا مبالغہ کام اتنا اونچا اور اتنا بلند و بالا ہے اور کام اتنا پاورفل ہے اور کام میں اتنی طاقت ہے کہ یہ حق رکھتا ہے امت کی جانوں اور مالوں کے پورا کھپنے. کام کا حق ہے، لیکن میرے بھائیوں ہم چونکہ بہت کمزور ہیں، ہم پہ کام کھلا نہیں اور ہم نے کام سمجھا نہیں اور کام کی حقیقت ہم پر واضح ہوئی نہیں اور کام کے لیے ہم کو بصیرت ملی نہیں، اس لیے ہم ابھی کام پر اتنا بھی نہیں لگتے جتنا اپنی دکان اور اپنے کھیت کے ٹکڑوں پر لگتے ہیں. خدا عافیت کے ساتھ اپنے کرم سے بغیر ہماری استحقاق و استعداد کے اپنے کرم سے ہم پر کام کو کھول دے، ہمیں کام سمجھا دے. کام کتنا عظیم الشان ہے، وہ کام جس کی فضیلت قرآن کہتا ہو ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. اس سے بڑھ کر بات ہو کس کی سکتی ہے اور اس سے اچھی بات ہو کس کی سکتی ہے جو اللہ کی پوری بھٹکی مخلوق کو اللہ سے وابستہ کرتا. ارے کسی ماں باپ کا گمشدہ لڑکا جبکہ ماں باپ کی طرف سے سینکڑوں اعلانات اور اشتہارات ہو چکے ہوں، ایڈورٹائزنگ ہو چکی ہوں اور ماں باپ مایوسی کے ہاتھ پہنچ چکے ہوں کہ اب وہ آنکھوں کا نور اور وہ جگر پارا نہیں ملتا. ایسے وقت میں کوئی اندھیری رات میں موسلادھار بارش کے زمانے میں جبکہ گھر کے دروازے لگے ہوئے ہوں اور لوگ گہری نیند سو رہے ہوں اور کوئی آ کر دروازہ کھٹکھٹائے اور اندر ہی سے پوچھتا ہے کون کہ میں آپ کا بیٹا فلانا. اچھا 3:30 کو اذان کتنے؟ قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا، سنت سے بھی رشتہ توڑ لیا. قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا، سنت سے بھی رشتہ توڑ لیا. اسلاف سے نسبت ہم کو نہیں، اس طور سے ہم بے نور ہوئے. اب دین رہا جب ہم میں نہیں، دنیا میں تو ہم کمزور